نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، یہ جو دن ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ ذوالحج کے عظیم دن ہے، وہ دن جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان 10 دنوں میں قربانی کا دن عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان جو قرآن پاک میں سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا خوب جواب تھا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کیا کوئی بیٹا ایسے کہتا ہے؟ یہ ہے سر تسلیم کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تو کیا ہوا؟ اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز بہنوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے جانور تو ہر سال قربان کیے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کو، اپنے تکبر کو، اپنی ضد کو، اپنے غصے کو، اپنی حسد کو قربان کیا؟ کیا ہم نے کبھی دل کی قربانی کی؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری عزیز بہنوں، ان 10 دنوں میں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں، قربانی تو وہ جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا، قربانی تو وہ تسلیم ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا تھا، قربانی تو وہ عشق ہے جس میں بندہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا دنیا ہو یا اپنی جان۔ تو ذرا تصور کیجئے میری عزیز بہنوں، ذرا دیکھیے، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک خواب، اور وہ خواب جو اللہ کا حکم، واہ کیا مقام ہے، نہ رونا، نہ ہچکچانا، نہ کوئی شکایت، نہ بس اطاعت ہی اطاعت ہے۔ تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تیرے بیٹے کے بدلے میں ایک عظیم جانور بھیج دیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کو قبول ہوئی، یہ وہ قربانی ہے جو قیامت تک کے لیے مثال بن گئی۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری قربانی صرف جانور کا گوشت اور خون ہے۔ کیا ہمیں یاد ہے کہ اللہ کو، میری عزیز بہنوں دیکھیں، کیا ہمیں یاد ہے اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون، بلکہ اس کا صرف تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ تو اصل قربانی کیا ہے؟ میری عزیز بہنوں، دل میں چھپے تکبر کو ذبح کرنا، نفس کی خواہشات کو ذبح کرنا، حرام رشتے، حرام نظریں، حرام کھانا، حرام کمانا، سب کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، اپنی نیند، اپنی غفلت، اپنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے قربان کر دینا۔ تو دیکھیں میری عزیز بہنوں، ہم ہر سال جانور تو کاٹتے ہیں مگر اپنی انا، غصہ، حسد، نفرت، بغض، کینہ، دنیا کی محبت کو نہیں کاٹتے۔ ہم گوشت بانٹتے ہیں مگر اپنے دل کا بغض نہیں بانٹتے۔ ہم قربانی کے خوبصورت کپڑے تو پہن لیتے مگر دل کو پاک نہیں رکھتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرما رہے تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، ہاتھ میں جوتے تھے، داڑھی تر تھی، وضو تازہ تھا۔ 3 دن ایسا ہی ہوا اور تینوں دن وہی شخص صحابہ میں سے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر گئے اور کچھ دن ان کے ساتھ رہ کر دیکھا، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نوافل، کچھ بھی مختلف نہیں تھا۔ پھر آخر میں پوچھ، بھائی آپ کو نبی نے جنتی کہا، کیا خاص عمل ہے؟ انہوں نے کہا، بس ایک عمل ہے، میں کسی سے دل میں حسرت نہیں رکھتا۔ دیکھیں میری عزیز بہنوں، انہوں نے کیا کہا، ذرا توجہ سے سنیے۔ انہوں نے کیا کہا، میں کسی سے دل میں حسرت نہیں رکھتا، نہ ہی کسی مسلمان کے خلاف بغض، تکبر اور کینہ۔ جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ہے، جو نہ ملا اس پر میرا صبر ہے۔ یہ ہے وہ دل کی قربانی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبر شیطان کا پہلا گناہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اور حسد، قابیل نے حابیل کو اس حسد میں قتل کیا تھا۔ اور نفرت معاشرے کو توڑ دیتی ہے، دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی اللہ قبول کرے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ذبح کرنا ہوگا۔ دوسروں کو کم تر سمجھنے کا رویہ، دلوں میں چھپی بدتری کی آگ
وہ جلن کسی کی خوشی دیکھ کر ہمیں تڑپا دیتی ہے، اور وہ نفرت جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، نہ ہی خون چاہیے، اللہ اسے صرف دل کا تقوی اور صفائی چاہیے۔ تو آئیے میری عزیز بہنوں، آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہم صرف جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ اپنے دل کی بھی قربانی دیں گے، اپنے وقت، اپنی خواہشات، اپنے گناہوں کی قربانی دیں گے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، ہمیں وہ دل دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا، ہمیں وہ اطاعت دے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور ہم سب کو وہ تقوی دے جو تجھے پسند ہے، اور ہم سب کی زندگی میں تیری راہ میں قربان ہو جانے کا اور موت بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔